بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا ميسر كل عسير يسر علينا كل عسير فإن تيسير العسير عليك يسير. 6034 حدیث نمبر ہے 39 نمبر باب ہے جو ہم شروع کر چکے ہیں پہلے سے ہی. ایک دفعہ باب پھر سے جو باب کا ٹائٹل ہے وہ ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں. باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل. حسن خلق بہترین اخلاق، والسخاء اور فراخ دلی، وما يكره من البخل اور اس بات کے متعلق اور بخل کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کراہت کا اظہار کیا ہے، جس کو ناپسند آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اب اس میں ہم کچھ احادیث اور اس سے پہلے کچھ اقوال حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ان سے کچھ اقوال اور احادیث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اب یہ ہے حدیث. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابن المنكدر قال سمعت جابرا رضی اللہ عنہ يقول. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شيء قط فقال لا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی چیز جو آپ سے طلب کی گئی ہو، جس کے متعلق آپ سے پوچھا گیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عن شیء یعنی کوئی بھی چیز ہو، قط سے مراد ہے کبھی بھی، یعنی کبھی ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ ماضی کے اندر کبھی بھی جو عمل ہو یا جو لفظ ہے کہ ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا یا ماضی میں ہمیشہ، اس کے لیے قط کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں سنا کہ آپ سے کوئی چیز طلب کی گئی ہو فقال لا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا ہو نہیں، کہ نہیں میں یہ چیز نہیں دوں گا. اس کے متعلق اب علماء نے مختلف تفاسیر کی ہیں اور مختلف اس کی شروحات کی ہیں علماء نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہنا، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی چیز آپ کے پاس ہوتی، چاہے آپ کو اس کی بہت ہی حاجت کیوں نہ ہوتی، خاص طور پہ دنیاوی معاملات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی طلب کرتا، آپ نہ کرتے. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بساط میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استطاعت سے باہر وہ چیز ہوتی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہ نہیں کہا تھا، بلکہ سکوت اختیار کر لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نہ نہیں کہتے. کیوں؟ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ صحابہ کرام یعنی صدقات کر دیا کرتے تھے. اچانک کسی بندے نے کوئی چیز طلب کی، آپ کے پاس کوئی پوچھنے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص جواب نہ دیا یا یہ کہا کہ اچھا انتظار کرو، اور پھر کسی صحابی سے کوئی چیز آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز آگے دے دیتی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اکثر کیا. بہت سے اوقات ہیں، خاص طور پہ جیسے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے بردہ جو ہے وہ ہدیہ کیا. بردہ یعنی آپ سے کہہ لیجئے کہ یہ جو جبہ ہوتا ہے جو مشائخ اور علماء اور ان کے عرب کے ملوک وغیرہ پہنتے ہیں اپنی ثوب کے اوپر، مشلح، اس کو عام زبان میں مشلح بھی کہا جاتا ہے. اس طرح کا آپ کہہ لیجئے جو ایک اپنے کپڑے کے اوپر آپ پہنتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کی گئی، ہدیے میں آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بہت ہی اعلیٰ قسم کے کپڑے کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے
طلب کر لی وہ چیز، یہ سوچ کر کہ اچھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے، آپ نے اس کو پہنا، پہن کے آپ نے دیکھا، پسند آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے بعد اس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کر لیا کہ اس امید میں کہ اس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لگا ہوا کپڑا ہے اس سے میں اس میں کفن کیا جاؤں، تو یہ سوچ کے اس نے طلب کر لیا۔ حالانکہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی شدید ضرورت تھی، اس لباس کی اور اس کپڑے کی سخت ضرورت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں کیا، ان صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ اور بعد میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ وہ صحابی جب فوت ہوا تو اسی کپڑے میں اسی کپڑے کو اس کا کفن بنایا گیا اور اس کو دفن کر دیا گیا، یعنی وہی کپڑا جو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا تھا، وہی بردہ آپ کہہ لیجئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے طلب کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید حاجت کے باوجود دے دیا، نہ نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی میں اس کو دفن کیا گیا۔ تو یہاں پر ایکچولی مقصد یہ ہے یہ بیان کرنے کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی بھی حاجت ہوتی، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہوتا، کوئی کھانے کا ہوتا، کچھ پہننے کا ہوتا، کوئی مال میں ہوتا، کوئی کسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ چیز ہوتی، کوئی شخص طلب کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عطا کر دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار نہ کرتے کبھی۔ ہاں اس چیز کے اندر ایک بات آتی ہے کہ انکار سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عذر کے تحت نہ کہتے، جیسے کہ وہ صحابہ کرام غالباً یہ غزوہ تبوک میں آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ آپ کے پاس، یہ اشعری تھے غالباً، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو اس کا ذکر قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہ انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کوئی مال و متاع اور کوئی سامان نہیں ہے، لیکن ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں، جانا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے احتدار میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت کر لی کہ نہیں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے جو میں آپ کو دے سکوں، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تفیض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون، تو یعنی یہ ایک واقعہ ہے، ایک لمبا واقعہ ہے، اس کے بعد پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے اور انہوں نے جس طرح صدقہ دیا اور انہوں نے جس طرح جو لشکر کو جو لشکر تیار ہو رہا تھا اس کی مدد کی، تو یہ ہے کہ اعتدار میں، یعنی ایسے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اور اس وقت آپ کہہ لیجئے کہ جواب کی ضرورت ہے، تو وہاں پر ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہا، لیکن کبھی انکار کی صورت میں کہ نہیں میں یہ نہیں کروں گا اور یہ نہیں دوں گا، تم چلے جاؤ، اس انداز سے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا۔ اس لیے ایک بہت معروف شاعر ہے، عربی کا شاعر ہے، فرزدق، فرزدق نام ہے اس کا، دو شاعر سے یہ اپنے یعنی زمانے کے بڑے اعلیٰ پائے کے شعراء یعنی جانے جاتے تھے، بلکہ اپنے زمانے میں ان سے آگے کسی کو نہیں سمجھا جاتا تھا، ان کے بعد پھر اور بھی بڑے بڑے شعراء آئے، جریر اور فرزدق تھے، اور یہ ہمیشہ ایک دوسرے کی ہجائی کرتے رہتے تھے، ایک دوسرے کے پیچھے لگے رہتے تھے، وہ فلانا فخر کر رہا ہے اور فلانا اس کی جو ہے استہزاء یا اس کی بےزتی وغیرہ کر رہا ہے اور اگلا دوسرا اس کی بےزتی کر رہا ہے، یعنی ان کا درمیان یہی چلتا رہتا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ خوبصورت اشعار اور کچھ باتیں کہی ہیں، دونوں مسلمان تھے، کافر ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں تھا، دونوں مسلمان تھے۔ فرزدق کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ اشعار لکھے جن میں یہ تھا کہ ما قال لا قط الا فی تشہدہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نہیں کبھی نہیں کہا، الا فی تشہدہ سوائے اپنے تشہد میں، یعنی شہادت میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی جو کلمہ شہادت ہے اس کے اندر، الا فی تشہدہ، اور اس کے بعد پھر آگے اس نے جو شعر ہے اس کو مکمل کیا، لولا التشہد ما قال لا، کہ اگر تشہد کلمہ شہادت نہ ہوتا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا بھی نہ، یعنی یہ بھی لا استعمال نہ کرتے۔ بس یہ ہے کہ آپ کو جیسے پتا ہے کہ شعراء کبھی بہت زیادہ مبالغہ آرائی کرتے ہیں کسی کی مدح میں یا کسی کے اوصاف بیان کرنے میں، تو وہ یہ چیز اس نے کی، شعر کے اندر اس چیز کو استعمال کیا جاتا ہے، یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ بہت مبالغہ آرائی کی جاتی ہے، تو وہ ایک فرزدق نے محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے اشعار کہے کہ آپ نے
کبھی بھی کسی کو لا یا رد نہیں کیا تھا، نہ کہہ کر کے نہیں چلے جاؤ میں نہیں دوں گا اور یہ اس طرح ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کچھ مانگا گیا ہو اس کے جواب میں آپ نے نہ کہا ہو، الا فی تشہدہ لولا التشہد ما قال لا، کہ اگر تشہد کلمہ شہادت بھی نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا کلمہ استعمال ہی نہ کرتے اپنی زندگی میں۔ یہ ہے کہ تھوڑا سا مبالغہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال تو کیا، لیکن وہی بات ہے کہ کبھی کسی کو سخت انکار میں یا کسی کو رد کرنے میں اس طرح کے معاملات کے اندر نہیں انکار کیا، جن میں انکار کیا اعتذار کے طور پہ انکار کیا، یا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں آپ شرکت چاہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی انہوں نے کہ میں جانا چاہتا ہوں، تو انکار کر دیا گیا، یعنی روک دیا گیا کہ نہیں، اس طرح ایسی غالباً غزوہ بدر میں بھی آتا ہے کہ دو تین صحابہ آئے، عمر میں چھوٹے تھے، آپ نے انکار کیا کہ نہیں ابھی آپ نہیں جا سکتے، یعنی اس طرح کے معاملات میں کہ کسی کی مصلحت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا ہو کہ اس میں مصلحت آپ کی ہے اور ابھی آپ کے لیے یہ چیز واجب نہیں ہے یا آپ کے اوپر یہ چیز عائد نہیں آتی۔ اسی طرح جیسے کہ حضرت عمر بن جموح کے بارے میں آتا ہے، جب اسلام قبول کیا بوڑھے تھے، معروف قصہ ہے ان کا، وہ بت کی پوجا کرتے تھے، تو بیٹوں نے اسلام قبول کر لیا، بیٹوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ باپ کو کیسے سمجھائیں کہ اسلام سے دور، یعنی اب اسلام کو سمجھے اور یہ شرک سے دور ہو اور یہ بت پرستی جو ہے اور بتوں کی جو عبادت کرتے ہیں ان سے دور ہو، تو اس کے بجائے کہ باپ سے بات کرتے اور والد کو سمجھانے کی کوشش کرتے، جو خاص طور پہ عمر ہی اس طرح کی تھی کہ جس میں سمجھنا مشکل تھا، یعنی بات چیت کر کے، تو انہوں نے ایک عمل کیا اور وہ یہ کیا کہ وہ بت کو اٹھا کے نا کچرے میں پھینک آئے۔ پہلی رات یہ کام کیا، وہ اٹھا کے اس نے بڑا غصہ ہوا اور اس نے درم برم ہوا، برے الفاظ اس نے کہے کہ جو بھی ہے وہ مرے اور وہ فلانا ہو جس نے تمہیں یہ کیا۔ دوسری رات بیٹوں نے پھر یہی کام کیا، تیسری رات وہ پھر اگلی صبح وہ اٹھ کے پھر واپس لے آیا اور اس نے صاف ستھرا کیا اور سب کچھ کر کے تیسری رات اس نے پھر جو ہے وہ بیٹے جو تھے انہوں نے پھر اب تیسری رات انہوں نے ساتھ کتا بھی باندھ دیا۔ اب جو ہے وہ والد جو تھا یہاں سے اب جو دل کے اندر ایک یقین تھا نا بتوں پہ، وہ متزلزل ہونے لگا، وہ ٹوٹنے لگا کہ اچھا بھئی اب یہ کیا ماجرا ہے، اب تو کتا بھی لٹا دیا ساتھ نا۔ تو پھر ایک دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ وہ اس نے جو ہے نا حفاظت کے لیے جو نیزہ ہے وہ پکڑا دیا کہ اچھا ٹھیک ہے اب تم اپنی خود حفاظت کرنا، وہ بیٹے پھر پھینک گئے اس کو کچرے کے اندر، وہاں سے پھر وہ واپس ہی نہیں لایا اس کو۔ تو وہ پھر کہتے ہیں کہ اسلام قبول کیا، انہوں نے پوچھا اور بیٹوں نے بتلایا اور اسلام قبول کر لیا، بوڑھے تھے، بہت کافی بوڑھے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت دی جہاد میں جانے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا، دو تین بار اجازت لی، انکار کیا، پھر اس کے بعد وہ اصرار کرتے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی میں نے اس طرح گزاری ہے، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، ایسا نہیں کہ میں بنا کسی چیز کے اس زندگی سے نکل جاؤں، گزر جاؤں، اور میری عمر بھی اتنی ہو رہی ہے اب۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت بھی نصیب کی۔ تو یہ ہے کہ اس طرح کی حکمت کے معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے کہ آپ نے یعنی کسی کے متعلق آپ نے کسی بندے کی حالت کے مطابق آپ نے نہ کہا۔ ایکچولی یہ بات ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراخ دلی اور کھلا دل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خرچ کرنے کا معاملہ اس کے بارے میں ہے کہ آپ نے کبھی بھی کچھ اپنے پاس رکھا نہیں تھا، اور اپنے اہل و عیال اور اہل خانہ کو اسی چیز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، اور ان کی آپ کہہ لیجئے کہ تربیت اسی چیز پر کی، کہ یہ نہیں ہے کہ بہت پیسہ اور مال و متاع ہوگا، ہاں اگر چاہتی ہو تو میں تمہیں دے دوں گا، جیسے کہ سورہ احزاب میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا میں تمہیں دے دوں گا، لیکن یہ بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیسہ آتا آپ نکالتے جاتے، جو بھی آپ کے پاس درہم دینار کھانا پینا جو بھی آتا آپ صدقے کے لیے دیتے جاتے، کپڑے آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکالتے جاتے جو حاجت مند ہوتے، اور پھر یہی ایک چیز لوگوں کے ذہن میں بن گئی کہ اچھا جب بھی کوئی حاجت ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائیں، اور وہ جو بھی ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مدد کرتے۔
تو یہ یعنی ایک اسلام کے آداب اور اسلام کے اخلاق میں سے یا اسلام کے آداب میں سے ایک یہ بہت اعلیٰ اور عرفہ قسم کی خصلت اور ایک اعلیٰ قسم کی جو ہے وہ انسان کی طبیعت کے اندر ایک کوالٹی آپ کہہ لیجئے جو ہے، جس کو انسان کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو اپنے اندر پیدا کرے۔ کچھ لوگوں نے اس کے اندر ڈسکشن کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ چیز ایسی ہے کہ آپ اس کو خود حاصل کر سکتے ہیں، یعنی سیکھ سکتے ہیں، یا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی چیز ہے؟ تو اس میں دونوں فریق ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے دعا کے ذریعے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق والاعمال لا یہدی لاحسنها الا انت۔ اس دعا کا پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک اخلاق اور اچھے اخلاق کی طرف مجھے موڑ دے، مجھے ہدایت دے، اس کی طرف مجھے وہ سکھلا دے۔ لا یہدی لاحسنها الا انت، کہ اس کا بہترین جو حصہ ہے وہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں سکھا سکتا۔ لیکن یہاں پہ یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ یعنی جو اصل ہے اخلاق کا، وہ شاید اللہ تعالیٰ انسان کی طبیعت میں ڈالتے ہیں وہ چیز۔ اگر کسی کی طبیعت میں نہ ہو تو شاید وہ چیز پیدا نہیں ہوتی۔ تو یعنی وہ دونوں فریقین ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، ہم بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ صفات اور وہ چیزیں پیدا کرتے، ہم اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں۔ انا عند ظن عبدی بی، جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا بندہ جیسا گمان میرے سے رکھے گا میں ویسا ہوں گا، اچھا گمان رکھیں۔ اور یہ والی نیک صفات اور نیک خصلتیں اور یہ والی کوالٹیز جو ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ پیدا کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ پیدا نہیں ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں اس طرح کی صفات کو اور اس طرح کی چیزوں کو۔ آگے حدیث ہے، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني شقيق عن مسروق قال كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو۔ کہتے ہیں مسروق رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ بہت بڑے تابعی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے زمانے میں یعنی بڑے بڑے علماء جو تھے وہ ان سے مشورہ کیا کرتے تھے، اور 3-4 علماء تھے جن کو گنوایا ہے کہ ان کے زمانے میں کون کون تھے، ان میں چار کے اندر ایک یہ بھی ہے مسروق ابن الاجدع نام ہے ان کا، بہت بڑے تابعی ہیں، اور ان کے والد کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ صحابی ہیں، ان کو صحبت کا شرف ہے اسلام انہوں نے قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا۔ تو مسروق اور قاضی شریح جو بڑے معروف قاضی ہیں اسلامی تاریخ کے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ قاضی شریح کے ہم عمر آپ کہہ لیجئے، اور قاضی شریح ہمیشہ ان سے مشورہ کیا کرتے تھے، مسروق رحمہ اللہ سے مشورہ کیا کرتے تھے مسائل کے اندر، اپنے جو معاملات حل کر رہے ہوتے ہیں ان کے اندر قاضی شریح رحمہ اللہ یہ مسروق رحمہ اللہ سے مشورہ کیا کرتے۔ اور ائمہ نے لکھا کہ یہ بات بھی آتی ہے کہ مسروق رحمہ اللہ نے کبھی بھی قاضی شریح سے مشورہ نہیں کیا تھا، لیکن قاضی شریح ان سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ ہے کہ ان کی علمیت اور ان کی فضیلت کے متعلق کے بعد بیان کی جاتی ہے کہ علم ہی اتنا تھا کہ لوگ ان سے مشورہ کرنے آتے تھے، ان کو خود مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے کس کے ساتھ؟ مع عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن عاص کے بیٹے ہیں عبداللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ احادیث موجود ہے سوائے ایک بندے کے، اور وہ بندہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود بتلایا کہ وہ عبداللہ بن عمر ہے، لیکن اس کی پھر آگے اس کا سبب اور اس کی ریزن آپ حضرت ابو ہریرہ نے بتائی کہ فَإِنَّهُ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ، لیکن یہ بات ہے کہ وہ لکھا کرتے تھے، میں لکھا نہیں کرتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ صفت تھی کہ وہ یاد کرتے تھے، وہ لکھتے نہیں تھے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت دی، پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس مجھ سے زیادہ احادیث ہیں عبداللہ بن عمر سے۔
عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن جو احادیث مروی ہے نا، جو روایت کی گئی ہیں، وہ پھر وہی بات ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے زیادہ روایت کی ہے احادیث، کیونکہ وہ ان کے حفظ سے تھی. تو جو بات بندے کے ذہن میں ہوتی ہے وہ بات بندہ آسانی سے اور اکثر اوقات وہ بات بندہ کرتا رہتا ہے، اور وہ بات حاضر رہتی ہے. یعنی انسان کے ذہن میں جو کچھ بھی حفظ ہوتا ہے وہ حاضر رہتا ہے. اور خاص طور پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو معاملہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دعا کروائی. کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھول جاتا ہوں، یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں، تو میرے لیے دعا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ہاتھ رکھا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کا سینہ کھول دے علم کے لیے. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے کبھی کوئی چیز نہیں بھولی تھی، کبھی بھی جو میں نے یاد کی ہو کبھی مجھے بھولی نہیں تھی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ تھا. اس وجہ سے ان کے پاس انہوں نے احادیث روایت حضرت عبداللہ بن عمر سے زیادہ کی ہے. یحدثنا، اب وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر ہمیں حدیث سنا رہے تھے، اور کہتے ہیں اذ قال، جب انہوں نے کہا لم يكن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فحش کلامی نہیں کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد زبانی نہیں کرتے تھے، ولا متفحشا، اور نہ ہی یعنی عمدن کوئی بات ایسے کرتے. یعنی فاحشن سے مراد یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ نہ ہی غلطی سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلتی، اور نہ ہی عمدن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ایسی کرتے. وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ان خیارکم، بے شک تم لوگوں میں سے سب سے افضل، سب سے بہتر، احاسنکم اخلاقا، وہ لوگ ہیں جن کا اخلاق سب سے بہتر ہے. اور پھر ایک اور حدیث آتی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اقربکم منی منزلتا یوم القیامہ، کیا کہ تم لوگوں میں سے میرے سے قریب منزلت، یا میرے سے سب سے قریب وہ ہوگا جس کا اخلاق بہترین ہوگا، جس کا اخلاق اچھا ہوگا. اب یہاں پر ملاحظہ فرمائیں کہ جو انداز یا جو اسلوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اخلاق جنت میں داخل ہونے کا سبب نہیں ہے، بلکہ جنت میں درجات بلند ہونے کا سبب ہے. اس کے ذریعے درجات بلند ہوں گے. اور ایسے ہی ایک اور حدیث ہے جس کے اندر آتا ہے کہ جنت میں میرے سے قریب تر وہ شخص ہوگا جس کا اخلاق سب سے بہتر ہوگا، یا اس کے درجات اللہ تعالیٰ جنت میں بلند کریں گے یہاں تک کہ وہ میرے قریب ہوگا جس کا اخلاق بہترین ہوگا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایمان کے اندر زیادتی، ایمان جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اخلاق کے بہتر ہونے سے، اور ایمان کم ہوتا ہے اخلاق کے بہتر نہ ہونے سے. لیکن اخلاق اصل نہیں ہے یہ جنت میں داخل ہونے کے لیے، بس وہ ایمان کو زیادہ کم کرتا ہے، اس میں فائدہ ہوتا ہے. یعنی آپ یہ کہہ لیجئے کہ جیسے کہ ہیلپنگ ورب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کا آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ اخلاق کا معاملہ ہے کہ وہ انسان کے درجات کو جنت میں بلند کر دے گا، لیکن وہ داخل ہونے کا سبب کبھی نہیں بنے گا. اخلاق جنت میں داخل ہونے کا سبب اس انسان کا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین ہونا، اور ان پر بھی ایمان ہونا، باقی انبیاء پر ایمان ہونا، رسولوں پر اور کتابوں پر، فرشتوں پر اور قدر پر ایمان ہونا. یہ چیزیں ہیں، یہ ایمان، اور باقی نماز پہ، روزہ پر، یہ چیزیں ہیں. ان کے علاوہ جو ہے وہ معاملات، وہ چیزیں انسان کے درجات کو بلند کرتی ہیں. انسان کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں آپ کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرے تو وہ اس کے پیچھے ساتھ ہی نیکی کر لے تاکہ وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے. اس لیے نیکیاں جو ہیں اس طرح کی، وہ ہمارے جنت میں درجات بلند ہونے کا سبب بنیں گے. اور جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل کے بارے میں فرمایا، یا پھر خاص طور پہ جو نماز کے پہلے اور بعد کے نوافل ہیں، کہ وہ ہماری جو واجب نمازیں ہیں نا، ان کے اندر جو خلل ہے، یا اس میں کمی بیشی ہے، یا اس کے اندر کوئی نقص ہے، کچھ
یعنی سوچ اس طرح کی رہی، نماز کے اندر ذہن نہیں رہا، یہ چیزیں کوئی خلل اور نقص ہو، وہ سنتیں جو ہیں ان کو پورا کر دیتی ہیں۔ اس لیے پھر واجب کے متعلق، چونکہ واجب کے متعلق اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، سنتوں کے متعلق پوچھیں گے نہیں، تو ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے کہ ہماری سنت نوافل جو ہیں وہ ہمارے واجب نمازوں کو پوری کر دیتی ہے۔ تو اس طرح باز پرس نہیں ہوگی واجب کے متعلق، اور انشاءاللہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ عطا کریں گے۔ آج ہم یہیں تک پڑھتے ہیں، اگلی حدیث ہے تو صحیح، لیکن وہ کچھ لمبی ہے وہ حدیث، تو انشاءاللہ آج یہیں تک رکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا اور جو سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حسن اخلاق اس باب کو، اسی آداب جو اسلام کے آداب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ آگے ہم جیسے جیسے چلیں گے اس طرح آپ کو پتہ چلے گا کہ شریعت کے اندر، اسلام میں آداب کا باب جو ہے وہ کتنا وسیع ہے، کتنا کھلا ہے آداب کا باب، اس کے اندر کیا کچھ آتا ہے، کتنی چیزیں آتی ہیں، اور اگر آپ ویسے گننا شروع کریں گے نا تو آپ محسوس کریں گے کہ شاید تمام نیک اعمال آداب کے باب کے اندر ایک طرح سے آ جاتے ہیں، کہ اسلام کا آداب اور اسلامی اخلاق اور اسلامی اقدار اصل میں وہ تمام نیک اعمال ایک طرح سے ہیں۔ اور اگر انسان ایک ایک کر کے صرف ان ایک ایک احادیث پر یہ عمل کر لینا، تو انسان دیکھے گا کہ انسان کی عبادات کتنی اچھی ہو جاتی ہیں، انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق کتنا اچھا ہو جاتا ہے۔ اور وہی بات ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق اور عبادات اچھی نہیں ہوں گی تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس طرح کے اعمال اور اس طرح کے اخلاقیات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ اچھے ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائیں گے جنت میں اس شخص کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا اور جو سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قد قلت ما قلت ان صواب فمن اللہ وان خطأ فمنی والشیطان واستغفر اللہ انه كان غفارا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔